بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، یہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جو بھی بندہ اللہ رب العزت سے مانگا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب چاہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت مانگی جائے، چاہے شہرت مانگی جائے، چاہے دولت مانگی جائے، چاہے کوئی بھی چیز مانگی جائے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی بندے کو خواہش ہوتی ہے، جو بندہ مانگتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ رجب کے حوالے سے آپ کو ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی چیز مانگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، جس کی آپ کو حاجت ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اس وظیفے کو آپ حضرات رجب شریف کے مہینے میں ضرور کریں، کیونکہ یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ تھوڑے سے چاولوں کا وظیفہ ہے۔ تھوڑے سے چاولوں پر آپ کو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، جو طریقہ بتایا جائے اگر اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس چیز کا آپ بارگاہ پروردگار میں سوال کریں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، وہ رزق تقسیم کرنے والا ہے، ہمیں اس سے رزق مانگتے رہنا چاہیے۔ چاہے رزق کا سوال ہو، چاہے عزت کا سوال ہو، چاہے شہرت کا سوال ہو، چاہے دولت کا سوال ہو، چاہے اولاد کا سوال ہو، ہمیں اس سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرا رب بہت ہی مہربان ہے، رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ہمارا رب ہماری خواہش کو کبھی نہ کبھی ضرور پورا فرمائے گا، کبھی نہ کبھی آپ کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، ایک بات آپ کو اور بتا دیں کہ یہ وظیفہ آپ کو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، لیکن اس کے فائدے آپ کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ پورے سال حاصل ہوتے رہیں گے۔ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، اس کے فائدے حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ حضرات کو کس طرح کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں کہ اس وظیفے کو آپ کو رجب کے مہینے میں کرنا ہے۔ اب چاہے آپ حضرات اس وظیفے کو آج کر لیں یا کل کر لیں یا رجب کے مہینے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات ماہ رجب میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو صبح کو بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ظہر بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عصر بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت چاہیں آپ حضرات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ جب آپ حضرات وظیفہ کرنے کی نیت کر لیں تو آپ حضرات کو پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے۔ نہ ہی آپ کو ناپاک یہ وظیفہ کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو بغیر وضو کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ پاک صاف ہو کر وضو کر یہ وظیفہ شروع کریں۔ اس کے بعد آپ کو مٹھی بھر چاول، تقریباً 100 گرام چاول آپ کو لے لینا ہے، اور ایک 10 کا نوٹ آپ کو لے لینا ہے۔ نوٹ آپ 10 کا بھی لے سکتے ہیں، 20 کا بھی لے سکتے ہیں، 50 کا بھی لے سکتے ہیں، اور 100 کا بھی لے سکتے ہیں۔ جو نوٹ چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔
نوٹ کا آپ کو صدقہ کرنا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنی آپ کی گنجائش ہو صدقہ کرنا، اتنے کا نوٹ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک نوٹ لینے کے بعد اور مٹھی بھر چاول لینے کے بعد آپ کو باوضو ہو کر تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جانا ہے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں آپ کے پاس کوئی نہ جا سکے۔ آپ کو ایسی جگہ جا کر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 33 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 33 مرتبہ آپ کو یہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو پھر دوسری درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی ہو تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 33 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ آرام سے ٹھہر کر اس کو پڑھیں۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ کو 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ سماعت کر لیں، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر اسی طرح سے پڑھیں، ٹھہر کر، آرام سے، اور ہر بار پڑھتے سمے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ کو پھر 33 بار وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ جی ہاں دوستو، آپ کو 33 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو نہ تو چاول پر دم کرنا ہے اور نہ ہی نوٹ پر دم کرنا ہے۔ دم آپ کو اپنے ہاتھوں پر کرنا ہے، اور ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ پورے جسم پر، پورے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں اپنی ہر مشکل کے لیے دعا کرنا ہے، جو مشکل آپ کے اوپر ہو۔ اپنی ہر حاجت، اس حاجت کے لیے دعا کرنا ہے جو حاجت آپ پوری کرنا چاہتے ہو۔ آپ حضرات کو اپنے اس مقصد کے لیے دعا کرنا ہے جس مقصد میں آپ حضرات کامیابی چاہتے ہو۔ اپنے ہر اس کام کے لیے دعا کرنا ہے جو کام آپ پورا کرانا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی چاہے ایک حاجت ہو یا 1000 حاجتیں ہوں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی تمام مصیبتوں کو آسان فرمائے گا، آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا، آپ کے تمام مقصد کو پورا فرمائے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، جو چاول ہیں آپ کو ان چاولوں کو کسی برتن میں رکھ کے چھت پر رکھ دینا ہے تاکہ پرندے کھا لیں، یا آپ حضرات مرغی وغیرہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ آپ حضرات جب یہ کھلائیں گے تو پرندے بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جو آپ نے نوٹ رکھا ہے اس نوٹ کا آپ کو صدقہ کر دینا ہے، کسی غریب و محتاج کو دے دینا ہے، کسی مسکین کو دے دینا ہے، چاہیں آپ حضرات کتنے کا بھی نوٹ رکھیں۔ ناظرین اکرام، صدقہ مشکلوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، مشکلوں کو ایسے کھا جاتا ہے، بلاؤں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، ہوگا کیا کہ جو آپ صدقہ کریں گے اس سے آپ کی مشکلیں ختم ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر مصیبتیں، تمام تر مشکلیں، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔